ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کیا دکھ تکلیف مصیبت پہنچنے پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور 166 کے ضمن میں اس بات کو جانتے ہیں. پہلے ان دونوں آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے. اولما اصابتکم مصیبہ، کیا ہے کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، جس کی 2 گنا مصیبت تم پہنچا چکے، قلتم، تم کہنے لگے، انا ھذا، یہ کدھر سے ہوئی، یعنی یہ مصیبت کہاں سے آئی. قل، فرمائیے، ہوا من عند انفسکم، وہ خود تمہاری طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اب آیت نمبر 166. وما اصابکم، وہ مصیبت جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، اس دن کہ جب 2 فوجیں آپس میں ملی یا آمنے سامنے ہوئی، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ وہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی. اب ان دونوں آیات کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آیات دراصل غزوہ احد کے بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسی کے تناظر میں نازل ہوئی. ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کو شروع میں تو فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن بعد میں ایک معاملے کی وجہ سے نقصان پہنچا. تو جس وقت نقصان پہنچا تو مختلف لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ کیا ہم سچ پر نہیں تھے، کیا ہم حق پر نہیں تھے کہ ہمیں مصیبت پہنچ گئی، ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا. حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام کے حکم کے برعکس عمل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نقصان پہنچا. لیکن یہاں ایک دوسرے انداز میں انہیں سمجھایا گیا. اولما اصابتکم مصیبت، کہ کیا تمہیں جب ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اب آیت دیکھیے کہ جس کی 2 گنا مصیبت تم پہنچا چکے. معنی یہ کہ بدر میں تم ان کو پہنچا چکے ہو اور احد کے شروع میں بھی تم ان کو پہنچا چکے ہو. اب ظاہر ہے جس وقت تم ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، اگر تمہیں تھوڑی سی پہنچی تو تم کہنے لگے انا ھذا، یہ کہاں سے آئی. فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی ہی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی جو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برعکس اس درے کو، پہاڑی درے کو چھوڑ دیا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو اب انہیں کہا گیا کہ اس بات پر سوچنے کی اور یوں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا تم حق پر نہیں ہو، تمہاری اپنی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی. اور پھر آیت نمبر 166 میں کہا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، وہ مصیبت جو تمہیں پہنچی اس دن کے 2 فوجیں جب آپس میں ملی اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ وہ پہچان کروا دے ایمان والوں کی. اب یہ جو 2 فوجیں کون سی تھیں؟ ایک کی قیادت امام الانبیاء رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور دوسری فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا. اور اب کہا کہ اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی، تمہیں پہنچ گئی، تو اس میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین آزماتا اس لیے بھی ہے کہ تاکہ وہ پہچان کرائے کون اس کی راہ پر ڈٹا رہتا ہے. اور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی درد، دکھ، تکلیف، رنج، مصیبت پہنچے
کوئی بھی صدمہ پہنچے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے، ایک کانٹا بھی چبھے، تو اللہ ہر دکھ کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اس دنیا کی تکلیفوں پر مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف، دکھ، درد، مصیبت، صدمے پر اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔